اس وقت ہم موجود ہیں شہر جگر میں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہندوستان کے مشہور و معروف شاعر اور پوری دنیا میں مشاعروں میں ناظم نظامت کے حوالے سے جانے جانے والے جناب منصور عثمانی صاحب. آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ معصوم نہٹوری کی شخصیت ادب میں ان کا کیا مقام تھا اور سیاسی سماجی حلقوں میں ان کا کیا مقام تھا. اور آپ اس فاؤنڈیشن یعنی کہ معصوم نہٹوری فاؤنڈیشن کے سرپرست بھی ہیں, تو آئیے بات چیت کرتے ہیں ان سے. جناب معصوم نہٹوری سیاسی شخصیت تو تھے ہی, لیکن وہ ایک بڑے مخلص سماجی خدمتگار بھی تھے اور شاعری بھی کرتے تھے. اپنی اسٹوڈنٹ لائف سے انہوں نے شاعری شروع کی, بہت اچھے شعر کہتے تھے. اس دور میں جو روایتی رنگ تھا غزل کا, وہی رنگ معصوم صاحب کی شاعری کا تھا. ترنم سے شعر سناتے تھے. ان کی بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ جگر مراد آبادی کے بڑے عاشق تھے. جگر صاحب سے ان کا لگاؤ اور جگر صاحب سے ان کی عقیدت عشق کی حد تک تھی. اسی لیے مراد آباد میں جب جگر مراد آبادی فاؤنڈیشن قائم ہوئی تو ہم نے ان کی جگر سے عقیدت کو دیکھتے ہوئے انہیں جگر مراد آبادی فاؤنڈیشن کا چیئرمین بنایا. اور جگر مراد آبادی فاؤنڈیشن کے چیئرمین کی حیثیت سے معصوم صاحب نے یہاں ہر سال 9 ستمبر جو جگر صاحب کا یوم وفات ہوتا ہے اس پر بڑے بڑے مشاعرے کیے. انتہا یہ ہے کہ ایک مشاعرہ ایسا بھی کیا جس میں علی سردار جعفری اور مجروح سلطان پوری کو بھی بلایا. ہر سال کوئی نہ کوئی بڑی سیاسی شخصیت اس مشاعرے کی مہمان خصوصی ہوتی تھی. مجھے یاد ہے کہ پہلے ہی سال جو اس کے مہمان خصوصی تھے وہ مرکزی وزیر راجیش پائلٹ اور بلرام سنگھ یادو تھے. جس سال یہاں سردار جعفری اور مجروح صاحب آئے اس سال مہمان خصوصی جناب اخلاق الرحمان کدوائی مغربی بنگال کے گورنر تھے. درمیان میں صوبائی حکومت کے بہت سے وزیر جیسے نواب اقبال محمود صاحب, جیسے قاضی محی الدین صاحب, ظفر علی نقوی صاحب اور بہت سے سیاسی رہنما ان مشاعروں میں آتے رہے. 2 سال جگر صاحب کی یاد کا یہ مشاعرہ معصوم صاحب نے لکھنؤ میں بھی منعقد کیا. لکھنؤ میں جب پہلا مشاعرہ یاد جگر کا ہوا تو اس کے مہمان خصوصی جناب ملائم سنگھ یادو وزیر اعلیٰ اتر پردیش تھے. اور خصوصیت یہ تھی کہ وزیر اعلیٰ نے 2-2.5 گھنٹے مشاعرے میں ٹھہر کر مشاعرہ سنا. اس کے بعد لکھنؤ میں مشاعرہ ہوا تو سرکار بدل چکی تھی اور بی ایس پی کی حکومت آ چکی تھی. تو بی ایس پی حکومت کے وزیر جناب نبول دوبے اور عبد المنان صاحب اس مشاعرے میں رہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ معصوم نہٹوری ایک بڑی بے لوث اور بڑی مخلص سیاسی سماجی اور ادبی شخصیت تھے. وہ اتر پردیش اردو اکیڈمی کے رکن بھی رہے. ریلوے کی کئی کمیٹیوں میں, مشاورتی کمیٹیوں میں حکومت ہند نے انہیں نامزد کیا. وہ قومی یکجہتی کونسل اتر پردیش کے بھی رکن رہے. جگر مراد آبادی کی یاد میں انہوں نے چاہا کہ یہاں ایک ان کی مستقل یادگار بن جائے. اس کے لیے انہوں نے مراد آباد انتظامیہ سے لے کر حکومت کے گلیاروں تک بہت کوشش کی. افسوس یہ ہے کہ وہ کوشش کامیاب نہیں ہو سکی. ان کا انتقال ہو گیا. تو جگر صاحب کی جس طرح سے جگر صاحب کے وہ عقیدت مند تھے معصوم صاحب, مراد آباد میں بہت سے لوگ ان سے عقیدت رکھنے لگے تھے, ان کا ادب کرنے لگے تھے. اور مراد آباد والوں سے ان کے رشتے سن 50 سے وہ یہاں تعلیم حاصل کرتے تھے گورنمنٹ کالج میں, تبھی سے ان کے رشتے مراد آباد سے تھے. تو سید نور الدین صاحب نے ان کی یاد قائم کرنے کے لیے, قائم رکھنے کے لیے معصوم نہٹوری فاؤنڈیشن قائم کیا. اور اس میں وہ سارے لوگ شامل کیے جو معصوم صاحب کے ٹچ میں رہتے تھے, جیسے سید یوسف علی صاحب جو میری برابر میں بیٹھے ہیں, اسد مولائی صاحب جس کے نائب صدر ہیں اس فاؤنڈیشن کے, سلطان محمد خان
وہ بھی ایک عہدیدار ہیں، سید محمد ہاشم صاحب اور دوسرے کئی لوگ جنہیں معصوم صاحب سے واقعتاً محبت تھی. اور سید نور الدین صاحب نے اپنی محبت کا ثبوت اس طرح سے دیا کہ پچھلے سال ان کے پہلے یوم وفات پر ایک کل ہند مشاعرہ اور کبھی سمیلن مراد آباد میں کیا، جو پولیس اکیڈمی کے آڈیٹوریم میں ہوا تھا. اس کی مہمان خصوصی محترمہ ریتا بھوگنا جوشی جو کانگریس کی صوبائی صدر ہیں وہ تھیں. ظفر علی نقوی صاحب نے پچھلے سال کی صدارت کی تھی، اس سال بھی انہی کی صدارت میں مشاعرہ ہوا اور مہمان خصوصی تھے اتراکھنڈ کے عزت مآب گورنر جناب عزیز قریشی صاحب. جب ان کا انتقال ہوا تو آپ نے ایک صحافی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ ایک بہت پرانا مطلب لوگوں میں ایک پرانا چراغ چلا گیا، تو اس سے کیا آپ کی مراد تھی؟ میری مراد یہ تھی کہ دیکھیے ہماری جو تہذیب اور اخلاقی قدریں ہیں وہ اب دھندلاتی جا رہی ہیں. معصوم صاحب تہذیب کے ہرے بھرے موسم کی نمائندگی کرتے تھے اور اخلاقی قدروں کی بڑی زبردست پاسداری کرتے تھے. تو میں نے اسی لیے عرض کیا تھا اور اپنے اس بیان پر میں آج بھی قائم ہوں. معصوم صاحب کو دیکھ کر ان سے مل کر ہمیں تہذیب اور اخلاق کی اعلیٰ قدروں کا اندازہ ہوتا تھا. وہ قدریں اب دھندلاتی جا رہی ہیں. معصوم صاحب جیسے بزرگ بھی اب کم ہوتے جا رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جو ہمارے تہذیبی چراغ تھے وہ گل ہو رہے ہیں، وہ کم ہو رہے ہیں ان شخصیتوں کے چلے جانے سے. آپ سرپرست ہیں معصوم نہٹوری فاؤنڈیشن کے، تو وہ جگر فاؤنڈیشن کے صدر تھے، تو ان کے کچھ ادھورے خواب تھے، وہ خواب آپ بھی جانتے ہیں. تو کیا کوششیں آپ کی رہیں گی مستقبل میں ان کے ادھورے خواب کو پورا کرنے کے لیے؟ دیکھیے ہم تو جب تک زندہ ہیں ہماری کوشش رہے گی کہ مراد آباد جس کے نام کو غزل کے شہنشاہ جگر مراد آبادی نے عالمی شہرت دی ہے، اور جگر صاحب کا جب جب ذکر آئے گا تو پورا نام ان کا جگر مراد آبادی کہا جائے گا، اور جب جگر مراد آبادی کا ذکر آئے گا تو غزل کی عظمتوں کا ذکر آئے گا. معلوم یہ ہوا کہ یہ ہماری تاریخ کا ایک حصہ ہے. تو ہم تو کوشش کرتے رہیں گے برابر کہ معصوم صاحب کا جو خواب ادھورا رہ گیا کہ مراد آباد میں جگر کے نام پر کوئی حال ہو. اب دیکھیے یہاں مراد آباد میں ہندی روزنامہ ہندوستان نے ایک کوشش کی ہے کہ یہاں کے ادیبوں اور شاعروں کے لیے ہر زبان کے، صرف اردو کے نہیں، اس میں ہندی کے ادیب اور شاعر بھی شامل ہیں، انہیں نظر میں رکھ کر اس اخبار نے یہ کوشش کی ہے، شروع کی ہے کہ یہاں پر ایک بھاشا بھون یا ساہتک بھون بنے. اگر وہ بن جاتا ہے تو میں پوری کوشش کروں گا کہ اس ساہتک یا بھاشا بھون کے ایک گوشے کا نام جگر مراد آبادی کے نام سے منسوب کیا جائے. بھلے ہی جگر صاحب کی کوئی یادگار مکمل طور پر قائم نہ ہو، لیکن ہمیں خوشی ہے کہ مراد آباد میں جگر منچ بھی ہے، جگر کالونی بھی ہے، جگر دوار بھی ہے، جگر روڈ بھی ہے، جگر پارک بھی ہے. لیکن یہ سب ناکافی ہے. ایک ایسا آڈیٹوریم ہو جس میں 500-700 لوگ بیٹھ کر کوئی مشاعرہ سن سکیں، کوئی ادبی مذاکرہ ہو، سیمینار ہو، وہاں کانفرنسز ہوں. ضروری نہیں کہ وہ ادبی ہوں، ہمارے سماجی مسائل بھی اتنے ہیں جو ادب سے جڑے ہوئے ہیں. تو اس حال کو تعمیر کرانے کے لیے، ان کی یادگار کو قائم کرنے کے لیے معصوم نہٹوری فاؤنڈیشن بھی کوشش کرتی رہے گی، اور معصوم صاحب کا جو مشن ہے ہم کوشش کریں گے کہ وہ پورا ہو. آخر میں ہماری اور آپ کی یہ گفتگو اپنے کس اشعار پہ جو ہیں ختم کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے اشعار ایک خزانے کی طرح ہیں، اور صرف اردو شاعری کی یہ خوبی ہے کہ وہ کسی بھی موضوع پر اپنے خیالات اور اپنے جذبات و احساسات کا اظہار کر سکتی ہے. راکی ٹاک اردو مشاعروں کے حوالے سے پوری دنیا میں مقبول ہوا ہے. تو میں اردو زبان کے بارے میں کہہ سکتا ہوں، اور میں نے کہا ہے کہ جہاں جہاں کوئی اردو زبان بولتا ہے، جہاں جہاں کوئی اردو زبان بولتا ہے، وہیں وہیں میرا ہندوستان بولتا ہے. اور یہ تو ہے ایک سچ، اور دوسرا سچ یہ ہے کہ میری زبان، میری تہذیب چھیننے والا
कमाल देखिए मेरी ज़बान में होता है। ये उर्दू की अजमत है। रॉकी टॉक भी उर्दू का चराग रोशन किए हुए है, उर्दू के परचम उठाए हुए है। पूरी दुनिया में इसको देखने वाले और इसके ज़रिए से उर्दू शायरी, उर्दू मुशायरे और उर्दू ज़बान की बहार देखने वाले मौजूद हैं। तो इसलिए मैंने ये अशार पढ़े और मैं समझता हूँ कि ये एक सही तर्जुमानी है उर्दू के लिए भी, रॉकी टॉक के लिए भी, इसके देखने और सुनने वालों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आपका बहुत